قیامت کے دن ایک روزے دار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوگا، اور وہ بندہ اللہ کے دوسرے بندوں کے حقوق کا مقروض ہوگا، دوسرے بندوں کے حقوق دینے ہوں گے، تو اس کے حج کا ثواب جو ہے ان حقداروں کو دے دیا جائے گا، اس کی نماز کا ثواب ان حقداروں کو دے دیا جائے گا جن کے حقوق اس بندے نے کھائے ہوں گے۔ تو جب روزے باقی بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ روزہ تو میرا ہے، اس کا ثواب جو ہے کسی دوسرے کو نہ دیا جائے، اور وہ حقوق جو دوسرے بندوں کے اس بندے پر رہ گئے ہوں گے وہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو عطا فرما دے گا، اور اس بندے کو، روزے دار بندے کو، ان روزوں کے صدقے، روزوں کے بدلے میں جنت میں داخل فرما دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ روزے کی کتنا برکت ہے کہ قیامت کے دن جب ہماری دوسرے اعمال کی نیکیاں جو ہے، ہمارے حج، صدقہ، خیرات، نمازوں کا ثواب جو ہے جب دوسرے لے جائیں گے جن کے حقوق ہم نے دینے ہوں گے، اس وقت بھی ایک روزہ ہے جو ہمارے پاس بچے گا، اس کا ثواب جو ہے کسی کو نہیں دیا جائے گا، اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور فرمائے گا کہ روزہ جو ہے میرا ہے، اس کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہیں، اور اسی طرح دوسری عبادات بھی ماہ رمضان میں بجا لاتے رہیں۔